پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ کوڑی کے لیے جس دن وہ پاک قرار دیا جائے یہ شرع ہے کہ اسے کاہن کے پاس لے جائیں، اور کاہن لشکرگاہ کے باہر جائے اور کاہن خود کوڑی کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑ اچھا ہو گیا ہے تو کاہن حکم دے کہ جو پاک قرار دیا جانے کو ہے اس کے لیے 2 زندہ پاک پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفہ لے، اور کاہن حکم دے کہ ان میں سے ایک پرندہ کسی مٹی کے برتن میں بہتے ہوئے پانی کے اوپر ذبح کیا جائے۔ پھر وہ زندہ پرندہ کو اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑے اور زوفہ کو لے، اور ان کو اور اس زندہ پرندہ کو اس پرندے کے خون میں غوطہ دے جو بہتے پانی پر ذبح ہو چکا ہے، اور اس شخص پر جو کوڑ سے پاک قرار دیا جانے کو ہے 7 بار چھڑک کر اسے پاک قرار دے، اور زندہ پرندہ کو کھلے آسمان میں چھوڑ دے۔ اور وہ جو پاک قرار دیا جائے گا اپنے کپڑے دھوئے اور سارے بال منڈائے اور پانی میں غسل کرے، تب وہ پاک ٹھہرے گا۔ اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں آئے، پر 7 دن تک اپنے خیمہ کے باہر ہی رہے، اور 7ویں روز اپنے سر کے سب بال اور اپنی داڑھی اور اپنے ابرو غرض اپنے سارے بال منڈائے اور اپنے کپڑے دھوئے اور پانی میں نہائے، تب وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور وہ 8ویں دن 2 بے عیب نر برے اور 1 بے عیب یکسالہ مادہ برہ اور نظر کی قربانی کے لیے ایفا کے 3/4 حصے کے برابر تیل ملا ہوا میدا اور لوج بھر تیل لے۔ تب وہ کاہن جو اسے پاک قرار دے گا اس شخص کو جو پاک قرار دیا جائے گا، اور ان چیزوں کو خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازے پر حاضر کرے، اور کاہن نر بروں میں سے ایک کو لے کر جرم کی قربانی کے لیے اسے اور اس لوج بھر تیل کو نزدیک لائے، اور ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے، اور اس برہ کو مقدس میں اس جگہ ذبح کرے جہاں خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کیونکہ جرم کی قربانی خطا کی قربانی کی طرح کاہن کا حصہ ٹھہرے گی، وہ نہایت مقدس ہے۔ اور کاہن جرم کی قربانی کا کچھ خون لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے، اور کاہن اس لوج بھر تیل میں سے کچھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے، اور کاہن اپنی دہنی انگلی کو اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں ڈبوئے، اور خداوند کے حضور کچھ تیل 7 بار اپنی انگلی سے چھڑکے، اور کاہن اپنے ہاتھ کے باقی تیل میں سے کچھ لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر اور اس کے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کے اوپر لگائے، اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے اسے وہ اس شخص کے سر پر ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا۔ یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے، اور کاہن خطا کی قربانی بھی گزرانے، اور اس کے لیے جو اپنی ناپاکی سے پاک قرار دیا جائے گا کفارہ دے۔ اس کے بعد وہ سوختنی قربانی کے جانور کو ذبح کرے، پھر کاہن سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی کو مذبح پر چڑھائے، یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور اگر وہ غریب ہو اور اتنا اسے مقدور نہ ہو تو وہ ہلانے کے واسطے جرم کی قربانی کے لیے ایک نر برہ لے تاکہ اس کے لیے کفارہ دیا جائے، اور نظر کی قربانی کے لیے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا اور لوج بھر تیل، اور اپنے مقدور کے مطابق 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے بھی لے، جن میں سے ایک تو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے ہو۔ انہیں وہ 8ویں دن اپنے پاک قرار دیے جانے کے لیے کاہن کے پاس خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور لائے، اور کاہن جرم کی قربانی کے برہ کو اور اس لوج بھر تیل کو لے کر ان کو خداوند کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے۔ پھر کاہن جرم کی قربانی کے برہ کو ذبح کرے، اور وہ جرم کی قربانی کا کچھ خون لے کر جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے، پھر کاہن اس تیل میں سے کچھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے، اور وہ اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں سے کچھ اپنی دہنی انگلی سے خداوند کے حضور 7 بار چھڑکے، پھر کاہن کچھ اپنے ہاتھ کے تیل میں سے لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر اور اس کے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کی جگہ اسے لگائے، اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے وہ اسے اس شخص کے سر پر ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا، تاکہ اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دیا جائے۔ پھر وہ قمریوں یا کبوتر کے بچوں میں سے جنہیں وہ لا سکا ہو ایک کو چڑھائے، یعنی جو کچھ اسے میسر ہوا ہو اس میں سے ایک کو خطا کی قربانی کے طور پر اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے طور پر نظر کی قربانی کے ساتھ گزرانے۔ یوں کاہن اس شخص کے لیے جو پاک قرار دیا جائے گا خداوند کے حضور کفارہ دے،
اس کوڑی کے لیے جو اپنے پاک قرار دیے جانے کے سامان کو لانے کا مقدور نہ رکھتا ہو، شرع یہ ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب تم ملک کنعان میں جسے میں تمہاری ملکیت کیے دیتا ہوں داخل ہو، اور میں تمہارے میراثی ملک کے کسی گھر میں کوڑ کی بلا بھیجوں، تو اس گھر کا مالک جا کر کاہن کو خبر دے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کچھ بلا سی ہے۔ تب کاہن حکم کرے کہ اس سے بیشتر کہ اس بلا کو دیکھنے کے لیے کاہن وہاں جائے، لوگ اس گھر کو خالی کریں تاکہ جو کچھ گھر میں ہو وہ ناپاک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد کاہن گھر دیکھنے کو اندر جائے اور اس بلا کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ بلا اس گھر کی دیواروں میں سبزی یا سرخی مائل گہری لکیروں کی صورت میں ہے اور دیوار میں سطح کے اندر نظر آتی ہے، تو کاہن کے گھر سے باہر نکل کر گھر کے دروازے پر جائے اور گھر کو 7 دن کے لیے بند کر دے، اور وہ 7ویں دن پھر آ کر اسے دیکھے۔ اگر وہ بلا گھر کی دیواروں میں پھیلی ہوئی نظر آئے تو کاہن حکم دے کہ ان پتھروں کو جن میں وہ بلا ہے نکال کر انہیں شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں پھینک دے۔ پھر وہ اس گھر کو اندر ہی اندر چاروں طرف سے کھرچوائے اور اس کھرچی ہوئی مٹی کو شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں ڈالیں، اور وہ ان پتھروں کی جگہ اور پتھر لے کر لگائیں۔ کاہن تازہ گارے سے اس گھر کی استرکاری کرائے، اور اگر پتھروں کے نکالے جانے اور اس گھر کے کھرچے اور استکاری کرائے جانے کے بعد بھی وہ بلا پھر آ جائے اور اس گھر میں پھوٹ نکلے، تو کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ بلا گھر میں پھیل گئی ہے تو اس گھر میں کھا جانے والا کوڑ ہے، وہ ناپاک ہے۔ تب وہ اس گھر کو اس کے پتھروں اور لکڑیوں اور اس کی ساری مٹی کو گرا دے، اور وہ ان کو شہر کے باہر نکال کر کسی ناپاک جگہ میں لے جائے۔ ماسوا اس کے اگر کوئی اس گھر کے بند کر دیے جانے کے دنوں میں اس کے اندر داخل ہو تو وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی اس گھر میں سوئے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، اور جو کوئی اس گھر میں کچھ کھائے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے۔ اور اگر کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے اور دیکھے کہ گھر کی استکاری کے بعد وہ بلا اس گھر میں نہیں پھیلی، تو وہ اس گھر کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ بلا دور ہو گئی۔ اور وہ اس گھر کو پاک قرار دینے کے لیے 2 پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفہ لے، اور وہ ان پرندوں میں سے ایک کو مٹی کے کسی برتن میں بہتے ہوئے پانی پر ذبح کرے۔ پھر وہ دیودار کی لکڑی اور زوفہ اور سرخ کپڑے اور اس زندہ پرندے کو لے کر ان کو اس ذبح کیے ہوئے پرندے کے خون میں اور اس بہتے ہوئے پانی میں غوطہ دے اور 7 بار اس گھر پر چھڑکے، اور وہ اس پرندے کے خون سے اور بہتے پانی اور زندہ پرندہ اور دیودار کی لکڑی اور زوفہ اور سرخ کپڑے سے اس گھر کو پاک کرے، اور اس زندہ پرندوں کو شہر کے باہر کھلے میدان میں چھوڑ دے۔ یوں وہ گھر کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا۔ کوڑ کی ہر قسم کی بلا کے اور صافہ کے لیے اور کپڑے اور گھر کے کوڑ کے لیے اور ورم اور پپڑی اور چمکتے ہوئے داغ کے لیے شرع یہ ہے، تاکہ بتایا جائے کہ کب وہ ناپاک اور کب پاک قرار دیے جائیں۔ کوڑ کے لیے شرع یہی ہے۔ آمین۔